ہے باد سبالے چل یثرب کے گلستان میں نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے اور تمام کے تمام انسان، تمام کی تمام مخلوقات اس نظام پر عمل کرنے کے پابند ہیں. ایک نظام وہ ہے جو کائناتی نظام ہے، تکوینی نظام ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک ایک چیز اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی ہے. خدا نخواستہ اگر تکوینی نظام میں، کائناتی نظام میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی ہیرا پھیری ہو جائے، آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور قیامت اسی چیز کا نام ہے جب کائنات کا نظام، جو تکوینی نظام ہے، جو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ ہی کے حکم سے وہ درہم برہم ہو جائے گا. قیامت جب برپا ہوگی اس وقت قرآن پاک نے جو منظر کشی کی ہے، پوری کائنات کا تکوینی نظام وہ ایسا درہم برہم ہو جائے گا، ایسا تتر بتر ہو جائے گا کہ انسان پر ہول کی، خوف کی کیفیت طاری ہوگی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن آپ اس ہال کو دیکھو گے، اس خوف کی کیفیات کو دیکھو گے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. قرآن پاک کہتا ہے کہ جب تم اس منظر کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ایک دودھ پلانے والی ماں جو شفیق ہوتی ہے، رحیم ہوتی ہے، اپنے بچے سے انتہائی درجے کی محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. ایسے ہول کی کیفیت ہوگی. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا مستحکم نظام ہے. جب تک قیامت نہیں آ رہی اس وقت تک کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک حصہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے اور ہر چیز اللہ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے. قرآن پاک اس کو یوں بیان کرتا ہے، کل لہ قانتون. ہر چیز اللہ کے سامنے مطیع ہے اور فرما بردار ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی نظام کے ساتھ ساتھ، کائناتی نظام کے ساتھ ساتھ، ہمارے جسمانی سسٹم اور اندرونی نظام کے ساتھ ساتھ
ایک دوسرا نظام بھی اس کائنات کے لیے بنایا ہے. اس کو ہم تشریعی نظام کہتے ہیں، شریعت کا نظام کہتے ہیں. اور یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ مالک ارض و سما کا بنایا ہوا ہے. اور یہ حق صرف اسی ذات کو پہنچتا ہے، وہی اس نظام کو بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہی اس کو مکمل اور مستحکم طور پر بنا بھی سکتا ہے، جو کائنات کے ایک ایک ذرے سے بھی واقف ہے اور انسان کے جملہ تقاضوں سے بھی واقف ہے. انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، انسان کے ساتھ کون سے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ کون سی کمزوریاں ہیں، اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو وہی ذات جانتی ہے جس کا تعارف قرآن پاک خود یوں کراتا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا آپ سمجھتے ہو اسی کو خبر نہیں، اسی کو علم نہیں جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. یہ انسان کی خام خیالی ہے، شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں عقل کل ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنے لیے خود ایک نظام متعین کر سکتا ہوں. یہ انسان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا فریب جو ہر زمانے میں مختلف لوگوں کے ساتھ رہا ہے. اور کائنات کا مالک یہ کہتا ہے کہ نظام بنانے کا حق، قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ملتا ہے، اللہ کو یہ حاصل ہے. الا لہ الخلق والامر. سن لو، اچھی طرح سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے آرڈر دینا، حکم دینا، قانون بنانا، شریعت بنانا. یہ حق اس نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. نبی بھی اس سے بہت کمتر ہے کہ وہ کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز متعین کر سکے. بلکہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سخت تنبیہ کی. انسانوں کو بتانا مقصود ہے کہ اے انسانوں، یہ مت سمجھنا کہ کسی انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر سکے یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر سکے. سورہ تحریم آپ پڑھ لیجئے، اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، آپ ایسی چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ یہ حق نبی کو بھی نہیں، کسی ولی کو بھی نہیں، کسی معزز فرشتے کو بھی نہیں. یہ حق صرف مالک کون و سما کو ہے کہ وہی اس دنیا کے لیے تکوینی نظام بھی متعین کرے، کائنات کا نظام بھی متعین کرے، اور تشریعی نظام کو بنانا، اس کو متعین کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسا تشریعی نظام ہے جو اتنا مستحکم، اتنا مضبوط، اتنا لاجیکل، اتنا مدلل، اتنا فطری، جس کے سامنے تمام نظام ہائے باطلہ ہیج ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں، ان کے پاس لاجک نہیں، وہ نیچر سے میل نہیں کھاتے ہیں، انسان کی فطرت سے ٹکراتے ہیں. لیکن جو اسلامی نظام ہے، شرعی نظام ہے، تشریعی نظام ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے. انسانوں کی فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کے عین مطابق قرآن پاک اس کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اے انسانوں، اس اسلام سے بھاگو مت، اس سے دور مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اس فطری نظام کی اتباع کرو جس کے مطابق اللہ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے. انسان کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو کمزوریاں ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک تشریعی نظام بنایا گیا ہے. اب انسان کی توفیق ہے کہ کون اس تشریعی نظام کی پیروی کرتا ہے.
اور اس تشریعی نظام کی پیروی کرنے میں انسان کو بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ تکوینی نظام میں تو ہم مجبور محض ہیں، ہم ذرہ برابر سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا، اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ ہمارے لیے آنکھوں سے دیکھنے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، ہم اور کسی چیز سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، چاہے ہم 1000 مرتبہ انکار کریں، لیکن آنکھ ہی سے ہم دیکھ سکتے ہیں، منہ سے ہی بول سکتے ہیں۔ دل کا جو کام ہے وہ دل ہی سے لیا جا سکتا ہے، دماغ کا جو کام ہے وہ دماغ ہی سے لیا جا سکتا ہے۔ اس تکوینی نظام میں ہم مجبور محض سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تشریعی نظام میں جو اللہ نے ہمارے زندگی گزارنے کا نظام متعین کیا ہے، اس میں ہمیں آزادی دی، انتخاب کی آزادی۔ میں سچ بھی بول سکتا ہوں اور جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، میں امانت داری سے بھی کام لے سکتا ہوں، خیانت بھی کر سکتا ہوں، کوئی مجھے دنیا کے اندر روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں میں مجبور نہیں۔ لیکن بہت بڑا امتحان ہے، کون اس تشریعی نظام کو سمعاً و طاعتاً دل کی قبولیت کے ساتھ، احساس و شعور کے ساتھ قبول کرتا ہے، یہ بڑی توفیق کی بات ہوا کرتی ہے۔ اور کون اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اور ہمیں انسانی تاریخ میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، آسمانی کتابوں میں ہر کتاب میں یہ چیز محفوظ ہے، تاریخ انسانی نے اس کو حرف حرف نوٹ کر کے رکھا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے دلائل ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ وہ گزرے ہیں جنہوں نے اس تشریعی نظام کو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو قبول کیا، اور وہ دنیا میں بھی سربلند ہوئے، سرخ روح ہوئے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ سرخ روح ہو کر رہیں گے۔ لیکن ایک طبقہ وہ رہا ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے بنائے ہوئے، مالک کے بنائے ہوئے قانون کا منکر بھی رہا، مخالف بھی رہا، مزاحم بھی رہا، اور اس سلسلے میں منصوبہ بندیاں ہوتی رہیں، سازشیں ہوتی رہیں۔ اور یہ آج ہی کی بات نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیائی سلسلے میں ہمیں ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے جبار اور قہار لوگ اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ آئے، انہوں نے اس نظام کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو نشان عبرت بنا لیا۔ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ ارے کہاں آپ سجدہ کر رہے ہو، کہاں آپ دوسرے رب کو اور کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ میں ہوں رب، میں ہوں نظام بنانے والا، میں ہوں تمہیں پالنے والا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، میرے سامنے جھکو۔ ما اریکم الا ما ارا۔ فرعونی سیاست کیا تھی؟ وہ سیاست یہ تھی جو میری رائے ہے، جو میں کہوں گا وہی تمہیں کہنا ہے، اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ کہنے کی اجازت نہیں، جو میری طرف سے لاگو ہوگا اسی کو ماننا ہے۔ یہ فرعونی سیاست ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان بنایا۔ فرعون جو ایک وقت میں ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، جو ایک وقت میں سمجھتا تھا میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن جب اللہ نے اس کی پکڑ کی اور جب وہ دریا برد ہوا، اس وقت وہ بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب اپنی آنکھوں سے اس نے مشاہدہ کیا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتا دیا گیا ارے اب ایمان لا رہے ہو، اب مان رہے ہو، الآن وقد عصیت
सही, अब ईमान ला रहे हो, जबकि पूरी जिंदगी नाफरमानियां करते रहे, बगावत करते रहे, मुजरिम बनकर रहे। अल्लाह के अजाब आने के बाद मोहलत अमल खत्म हो जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए उसको निशाने इबरत बनाया। फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज हम तेरी लाश को बाद में आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बनाएंगे। जाओ, आज भी मिस्र में उसकी लाश मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक खुला हुआ मौजज़ा हमारे सामने रखा है कि जिसको हम निशाने इबरत बनाते हैं उसको दुनिया के अंदर सब लोग फिर इबरत की निगाह से ही देख सकते हैं। बहरहाल बड़ा तफसीली मौजू है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो निज़ाम मुतय्यन किया है ये कितना मुस्तहकम, कितना मजबूत, कितना फितरी है। इसको जरूर भी जरूर हमें पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए। कुरान पाक के आईने में अल्लाह के निज़ाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम जहां अकीदे से ताल्लुक रखता है वहीं उसका ताल्लुक इबादात से भी है, वहीं उसका ताल्लुक अखलाकियात से भी है, वहीं उसका ताल्लुक आईनी निज़ाम से भी है, वहीं उसका ताल्लुक मईशत से भी है, वहीं उसका ताल्लुक सियासत से भी है। गोया के जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जहां अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम हमारी रहनुमाई ना करता हो। और अगर हम ये समझते हैं कि कुछ गोशों में तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम हमारी रहनुमाई कर रहा है और दीगर गोशों में हमें ऐसे ही छोड़ दिया गया है, वहां हम बेयारो मददगार हैं, समझ लीजिए फिर ये ईमान की कमी है, इस्लाम के बारे में नाकिस तसव्वुर की दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपके जरिए हम तक जो इस्लाम पहुंचाया गया वो हमागीर निज़ाम है, मुकम्मल है, जामे है, कामिल है। उसमें जिंदगी का कोई गोशा हमसे छूट नहीं सकता है। इस्लाम का एक अहम पहलू वो खानदानी निज़ाम, आइली निज़ाम, खानदानी निज़ाम, जिसमें इस्लाम ने हमारी इतनी रहनुमाई की है, इतनी रहनुमाई की है। आप गौर कर सकते हैं, कुरान पाक को पढ़ते जाइए, नमाज जो दीन का सुतून है, बुनियाद है, इसके बगैर ईमान गोया काबिल कबूल है ही नहीं। लेकिन नमाज के बारे में जब कुरान पाक हुक्म देता है, बस अकीमुस्सलाह, आतुज़ ज़कात, ज़कात का हुक्म। लेकिन आप गौर कीजिए हमारे आइली निज़ाम के बारे में, मुआशरती निज़ाम के बारे में कितनी तफसीलात बयान की हैं। सूरतुन निसा को पढ़ते जाइए, इसी तरह से सूरह तहरीम को पढ़ते चले जाइए, सूरतुन नूर को पढ़ते चले जाइए, सूरतुल बकरा की आयत पढ़ते चले जाइए। पूरी पूरी सूरतें आइनी निज़ाम पर, मुआशरती निज़ाम पर मुश्तमिल हैं। बड़ी तफसीलात बयान की गई हैं, बहुत तफसीलात। याद रखिए, आज के दौर में सबसे ज्यादा जिस चीज पर कोशिश की जा रही है और बातिल प्रस्त ताकतों के जरिए जिस हवाले से सबसे ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं वो खानदानी निज़ाम, आइनी निज़ाम, कि खानदान कैसे दरहम बरहम हो जाएं, अखलाक कैसे बिगड़ जाएं, एक दूसरे से लोग कैसे जुदा हो जाएं, इख्तिलाफात कैसे वजूद में आ जाएं। इस हवाले से हमारे ऊपर जो निज़ाम इस वक्त थोपा जा रहा है, जो तहजीब एडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसका वाहिद असर अफराद के टूटने की शक्ल में, खानदानी निज़ाम के दरहम बरहम होने की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। आप जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर दी, जब भी इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, एक फर्द की हैसियत से होता है,
اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور ہر اعتبار سے اس کو صحیح سانچے میں ڈالنے کے لیے جو نظام متعین کیا گیا ہے، اس کے ذریعے انسان کے اخلاق بنتے ہیں، انسان سماج میں صحیح بہتر مفید عنصر کی حیثیت سے رہتا ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہاں اسلام نے ایسا حکم دیا ہے، ایسی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، ماں کو اس کا حق دیا گیا، باپ کو اس کا حق دیا گیا، شوہر کے حقوق بتائے گئے، بیوی کو حقوق بتائے گئے، اسی طرح سے بیٹوں کو، اولاد کو ان کا مقام یاد دلایا گیا، آپس میں ایسی محبت، ایسی مودت، ایسا استحکام، ایسا انتظام کہ واقعتاً اگر انسان ہو بہو ان احکام پر عمل پیرا ہو جائے، دنیا ہی انسان کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم نے ان احکام کو، ان آداب کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم اسلام کے آئینی نظام سے خود بھی ناواقف ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل پرست طاقتوں کو موقع ملتا ہے انگلی اٹھانے کا، باطل پرست طاقتوں کو موقع ملتا ہے اسلام پر حملے کرنے کا، باطل پرست طاقتوں کو موقع ملتا ہے قرآنی نظام کو چینج کرنے کا، لیکن یاد رکھیے قرآنی نظام کو کوئی چینج کر نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، لہذا اللہ ہی کو حق ہے کہ اس میں نسخ اور منسوخ والا معاملہ کر سکے، یہ اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک ایمان والا کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کے کسی حکم ہیں ذرہ برابر کوئی تبدیلی کی جا سکے۔ طلاق کے حوالے